سورہ صاد 38 سورت اس کی آیا 71. اس کی آیت ہے صاد 38 کی 71, 72, 73 اور 74. یہ میں چاروں پڑھتا ہوں, اس کو سنیے. اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا بے شک میں ایک بشر کو مٹی سے خلق کرنے والا ہوں, پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں بس تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا. پھر تمام فرشتوں نے اکٹھا ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس. اس نے بڑائی چاہی اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہ مطلب ہم کو یہ پتہ چلے گا ان آیات میں کس طریقے سے ابلیس کا وجود آ رہا ہے. کس طرح وہ ابلیس کے معنی ہے مایوسی میں لپٹا ہوا, دکھی, دکھ بھرا. تو کس طرح ہوتا ہے دیکھیے, جب اللہ نے کہا ملائکہ سے کہ بے شک ایک بشر کو میں مٹی سے خلق کرنے والا ہوں, پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں. اپنی روح پھونکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حصہ. روح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو اللہ کا ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں, یہ جو الفاظ استعمال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اس کی سینس, اس کی ایسنس, اس کا مقصد وہ پھونک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں اس بشر میں اپنی روح کا مقصد جو اس کی سینس ہے, کلمات کی, جو اللہ کی کلمات ہیں, یہ الفاظ ہیں, یہ جو آیات میں جو الفاظ استعمال, اس کا جو ایسنس ہے, اس کا جو مقصد ہے, اس بشر میں پھونک دوں. فقعوا له ساجدین, تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا, مطلب تم سجدہ کر دینا. تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے بشر کو سجدہ کیوں کروایا؟ کیا مٹی کو سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بشر کو جسے مٹی سے خالق کیا, جس کے اندر اللہ کے کلام کی, اللہ کی آیات کی, اللہ کی کتاب کی روح تھی, اس کو سجدہ کروا رہے ہیں اس بشر کو اللہ تعالیٰ. ہم سب انسان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے اندر اللہ کی آیات کی روح موجود ہے. یہ الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں, اس سے آپ کے اندر جو روح ہے اس سے میچ ہونی چاہیے, پروگرامنگ سے نہیں. جو آپ کو پروگرام کر دیا آپ کے معاشرے نے, آپ کے خاندان والوں نے, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جو اللہ تعالیٰ نے ہر بشر کے اندر روح پھونک رکھی ہے, جس کے لیے الفاظ جب سنائے جاتے ہیں اردو یا انگریزی یا عربی میں, وہ اس روح سے پہچانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے بات. یہ روح ہے, یہ پہچان ہے. یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کے روز ہمارے صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. روح تو اندر ہے ہمارے, ہر بشر کے اندر رہی ہے, چاہے وہ کوئی لیبل اپنے اوپر لگا لے, چاہے وہ جو کا, چاہے وہ کرسچن کا, چاہے وہ ہندو کا, چاہے وہ بدھسٹ کا, چاہے وہ ایتھیسٹ کا, چاہے ایگنوسٹک کا, کسی کا لیبل لگا لے. انسان, ہر انسان کے اندر روح موجود ہے اللہ کی. روح کے معنی کلام جو اللہ تعالیٰ یوز کر رہا ہے, ورڈز ناؤ, ابھی جو سن رہے ہیں آپ عربی میں ورڈز, جو اللہ کا کلام ہے, اس کی جو سینس ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اب جب الفاظ سنتے ہیں ہم, تو ہم تصدیق کیا ہوتی ہے, ہماری روح تصدیق کر دیتی ہے, یہ صحیح بات ہے. یہ اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہر انسان, کیونکہ اندر سے ہے وہ, کوئی باہر سے نہیں جا رہی, کوئی باہر سے کوئی نالج نہیں جا رہی آپ کو, اندر ہے آپ کے روح. اس کے الفاظ, اس کے ورڈز, اس کے سینٹنسز, یہ ہم سن رہے ہیں. یہ تو اب سنیے کہ یہاں پر کیا, جب اس میں روح پھونک دوں, اس بشر میں جس کو ٹھیک ٹھاک کیا, اس میں اپنی روح پھونک دوں, تو تم سجدہ کر جانا. تو اللہ تعالیٰ, لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ہے, انسان کے لیے کیوں سجدہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا فرشتوں سے؟ تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو, جواب یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات میں جو سینس ہے وہ اللہ کی بات ہے,
اس بات پر آپ سر تسلیم خم کر دیں. ہم سب کرتے ہیں نا سر تسلیم خم, بولنے والا کوئی بھی ہو, بولنے والا میں ہوں یا کوئی اور ہو. اصل تو ہم سب اللہ کی آیت جب ہم پہ واضح ہو جائے تو ہم سر تسلیم خم کر رہے ہیں آیت کو. کسی کے بشر کے تھرو آ جائے بات تو ہم اس بشر کو سجدہ نہیں کر رہے, اس بشر کو سجدہ کر رہے ہیں آیات کی وجہ سے. تو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا روح کی وجہ سے. روح تھی نا اس بشر میں جس کو ٹھیک ٹھاک کیا, اس لیے سجدہ کروایا کہ اپنی روح پھونک رہا ہوں, ایسنس, تو اس پہ سجدہ کرو. اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ بغیر روح والے انسانوں پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں, جن پہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی روح نہیں ہے اس پہ سجدہ کیے بیٹھے ہوئے. انسان اپنا نوکر بنا رہا ہے, بغیر روح کے لوگ ایک دوسرے کے آگے سجدے میں. اینی وے, تو اب یہ روح سمجھ. تو اب دیکھیے کیا ہوا, سب فرشتوں نے سجدہ کیا, سوائے کس نے نہیں کیا؟ ابلیس. اس کو کیوں ابلیس کے معنی دکھی. دکھ کیا پہنچا اس کو؟ دکھ کیا پہنچا کہ مطلب میں تھا بہتر, آگے آ جائے گا, اس کی پہچان آ جائے گی. لیکن اس نے یہاں دکھایا بھی, اس آیت تک بات کروں, استکبرا, اس نے بڑھائی چاہی, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں میں سو گیا. اب وہ دکھ تو اس کے لفظ ہے کہ دکھی, ابلیس جو ہے وہ دکھ معنی تو دکھ ہی ہے, لیکن اس نے تکبر کیا, بڑھائی چاہی. بڑھائی کیا چاہ رہا ہے وہ تو آگے آیت میں آگا. لیکن اسی آیت میں اگر ہم سوچیں کہ وہ بیسیکلی جو اللہ نے کہا تھا سجدہ کرنے کو, کس نے کہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جب ایک بات کہہ رہے ہیں تو وہ 100% سچ اور حق ہے, اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا بالکل کر دینا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید فرشتوں کو فری ول نہیں تھی. یہ پہلا پروف ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی فری ول ہے, کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کر دو اس شخص کے لیے جس پہ اپنے ہم روح پھونک دیں. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, سوائے وہ دکھ ہو جا جسے دکھ پہنچا, سوائے جو دکھ بھرا تھا, دکھی, اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ انسان اب اس دنیا میں آج بھی اللہ سے جو مایوس اور دکھ میں آ جائے گا وہ سجدہ نہیں کرے گا اللہ کی آیت کو, وہ ابلیس کا تابع ہو جائے گا. یاد رکھیں, میں آپ کو سمجھا کہہ رہا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات. ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سمجھیں کہ اگر کوئی شخص دکھ اللہ سے آ جائے, اس کو دکھ اللہ سے محسوس کر لے کہ مجھے اللہ کا دکھ پہنچا ہے, اللہ نے مجھے دکھ پہنچایا ہے, اور وہ اپنی اصلاح نہ کرے تو وہ سجدہ نہیں کرے گا اللہ کے کلام کو, اللہ کی بات پہ سر تسلیم خم نہیں کرے, اس روح کو تسلیم خم نہیں کرے گا, ان الفاظوں کو, کلام کو, کیونکہ وہ ابلیس کے سبمیشن میں آ جائے گا. اچھا ایک چیز مجھے بتانی تھی, سوری بتا دیتا ہوں میں یہیں پر, کیونکہ آگے پہ ابھی وہاں پر جانے سے پہلے ایک آیت کے ریفرنسز نوٹ کر لیں اپنے پاس. البقرہ 2, روح ہے نا, روح جہاں لکھا ہوا ہے, جہاں عربی میں روح لکھا ہے نا اسی پیج پہ, وہیں کے قریب لکھ لیں. البقرہ 2 اس کی 31 آیت, بقرہ 2 کی 31 آیت ہے, اور ایک بقرہ 2 کی 37 آیت, یہ اپنے پاس لکھ لیں. میں آپ کو اس روح کو سمجھانا چاہ رہا تھا ایک کسی کانٹیکس میں. دیکھیے جو روح پھونکی ہوئی ہے اس کے لیے ورڈز بھی دیے, پھر جو روح پھونکی ہوئی ہے اس کے لیے اس ناموں کے نام کے بھی دیا. تبھی تو فرشتوں سے کہا تم بتاؤ, تو بتا نہیں سکے, ان کے پاس روح نہیں ہے, فرشتوں کے پاس روح نہیں ہے. اور روح ورڈ سوائے بشر آدم کے کسی کے اندر نہیں ڈالی اللہ نے. یہ ایسنس جو ہے نا روح, سوائے بشر اور آدم کے کسی بھی جانوروں میں نہیں ہے. جانوروں میں نفسیات ہو سکتی ہے کہ ان کی ایک نفسیات ہے جانور کی. جب بھی میں نے عربی میں انگلش میں کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص کی جو نفسیات ہے, ہماری اپنی جو سائیکولوجی ہے, اللہ کہتا ہے ہم سب کو, تم سب کو ایک نفسیات سے بنایا, سب کی موت آئے گی, لیکن ہمارے جانوروں میں روح نہیں ہے اللہ کی. یہ یاد رکھیں, میں روح صرف بشر میں ہے, اور وہ ہے اللہ کی آیت کی سینس اور ایسنس, اور اس کے لیے کلام جو ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ کے, یا اس کے جو نام ہے, جو نام ہے اللہ نے بتائے تھے آدم کو, وہ ہمارے پاس موجود ہیں ایسے. تو ہم ان ورڈز کی مدد سے روح سمجھ رہے ہیں, ان ورڈز کی وجہ سے جو لیکچر چل رہا ہے. تو اب یہ روح کا میں نے ایکسپلینیشن جو بتا رہا تھا, کلمات, اللہ نے آدم کو نام بھی دکھایا, وعلم آدم الاسماء کلھا فتلقى آدم من ربہ کلمات. کلمات کہتے ہیں جمع ہے کلام کی, کلمات ورڈز کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلکا کر کے سکھا دیے. تو روح تو تھی, تو الفاظ ان کو سمجھ میں آ گئے. اگر روح سمجھ میں روح ہمارے سب کے اندر ہے,
الفاظ جب کلام سامنے آ رہا ہے تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا تھا بتانے, کیونکہ ابھی آگے دیکھیے کیا ہوگا. سورہ صاد 38 اس کی 75-76 آیت. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. اس نے یعنی اللہ نے کہا اے ابلیس, کس نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا یا خلق کیا؟ کیا تو تکبر بڑھائی چاہتا ہے یا کیا تو اعلیٰ لوگوں میں سے ہے؟ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے, تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور تو نے اس کو مٹی سے خلق کیا. اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو اب یہ ابلیس سے, میں نے آپ سے کہا تھا ابلیس کیسے بن رہا ہے, دکھی کیسا ہو رہا ہے وہ, کہ اس کو دکھ کیا پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کروایا, روح نہیں ڈالی اس کے اندر. اگر روح ڈال دیتا اللہ تعالیٰ, اس کو کلام سکھا دیتا تو مسئلہ سالو ہو جاتا. اللہ نے آدم میں بشر میں روح ڈالی اور اس کو کہا سجدہ کرو, تو کلام وہ جانتا تھا. اللہ نے کہا بتاؤ نام بھی بتا دیا. صحیح ہے. تو یہ جو تھے ان کو جناب دکھ پہنچ گیا ابلیس کو. ہے یہ فرشتہ ہے, یاد رکھیے گا, فرشتہ ہے جس کو دکھ پہنچ جائے. جن فرشتوں نے سجدہ کر دیا وہ فرشتے رہے, لیکن جنہیں دکھ پہنچ گیا کہ ہمیں کیوں نہیں دی, ان کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے, اللہ نے کہا کیا, اس نے کہا اللہ نے ابلیس کیا کس نے تجھے اسے سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. اب کیا اللہ بتا رہا اس کی سائیکی, کیا تو تکبر چاہتا ہے, بڑھائی, یعنی یہ اس کی پرابلم ہے, بڑھائی چاہتا ہے یا تو اپنے کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے. یعنی یہ دو پوائنٹ سمجھیے کہ جو شخص ابلیس کے اتباع میں ہے وہ یہ ضرور کرے گا کہ اللہ کی آیا کے آگے سر تسلیم خم اگر نہیں کرے گا تو بڑا ہی چاہے گا, وہ اپنے کو بڑا سمجھے گا. اللہ کہے کیا تو بڑھائی چاہتا ہے یا تو اپنے کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا کون سمجھ پاتا ہے؟ یہ ابلیس, کیونکہ دکھ پہنچا ہوا ہے. تو دیکھیے اس نے کہا, ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے, تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور اس کو مٹی سے. یہ دیکھا سٹینڈرڈ, یہ اللہ کا دیا ہوا سٹینڈرڈ ہے. یہ جو میں انا خیر منہ ہوں جو ہے, یہ کیا ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے. یہ اپنا سٹینڈرڈ بنایا انہوں نے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ کو کمپلیکسٹی ہے, سیویئر قسم کی احساس کمتری ہے, تو آپ نے باقاعدہ ایک سٹینڈرڈ بنا کے کہ میں اس سے بہتر ہوں, اور ایک فالس سٹینڈرڈ کریٹ کیا. فالس سٹینڈرڈ کیا, کس طرح بہتر ہوں کہ میں جیسے اسے آگ سے بنایا, مجھے مٹی سے, مجھے آگ سے, اس کو مٹی سے. مٹی اور آگ کا کمپیریزن آپ کو دکھا رہا ہے. لیکن اس پورے واقعے میں دیکھیے اللہ نے کہا تھا جب اس میں اپنی روح پھونک دوں, میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا. اس سے ذکر بھی نہیں کیا. جو آپ الفاظ سن رہے ہیں, اس سے میں الفاظوں کے ذریعے آپ کو روح ٹرانسفر کرا رہا ہوں, ایسنس, مقصد سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی اس کو میرے الفاظوں سے جو مل کے سامنے بات آ رہی ہے, اصل چیز ہے روح. تو اس روح کو مائنس کر دیا اس نے, اور کیا یہ الفاظ لیا ہے کہ یہ مٹی کا ہے, مٹی کا اسے آپ نے تخلیق کیا, مجھے آگ سے بنایا.